گہار لگاؤ تو رب العالمین سے لگاؤ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور یاد رکھو کہ اگر سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں معمولی سا فائدہ پہنچا دیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کسی بات کا، معمولی سی بات کا اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اور اگر یہی ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں کسی بات کا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہے، پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اور فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، یاد رکھو کہ قسمت اور تقدیر لکھنے والی قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس چیز کا فیصلہ کرے وہ تمہارے حق میں بہرحال ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے نہیں لکھا ہے وہ کوئی تمہاری قسمت میں زبردستی داخل نہیں کر سکتا۔ کتنی پیاری نصیحتیں یہ ہے۔ اگر آدمی ان نصیحتوں کو اپنے لیے ہمیشہ یاد رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو خیر اس کے لیے لکھ رکھا ہے وہ اس کو بہرحال ملنے والا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی حرام کی طرف راغب نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ اس کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگے گا اور اللہ رب العالمین سے حلال ذرائع سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا اور دلانے والا نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ جان لے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اس کا ایک بال باقا نہیں کر سکتا تو آدمی پھر کائنات کی کسی طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور یہی ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کو آپ دیکھیے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے اور ایسے ایسے عقائد اس نے بنا لیے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ مختلف قسم کے عقیدے ہیں لوگوں کے کہ ایک تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جو بھی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کبھی وہ زندہ رہے آج نہیں ہے، ان کے سامنے لوگ اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، سروں کو جھکا رہے ہیں، لکڑی اور پتھر کے سامنے لوگ اپنے سروں کو، اس پیشانی کو جس کو اللہ نے نہایت معزز بنایا تھا اس کو در در پر جھکا رہا ہے ایک مسلمان۔ اور اتنا ہی نہیں، کاغذ کے ٹکڑوں سے ڈرتا ہے، کالے پیلے دھاگوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا عدوى ولا طیارة ولا حامة ولا سفر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، یعنی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے لگ جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بھلے چنگے ہوتے ہیں، صحت مند ریوڑ ہوتا ہے اونٹوں کا، کہیں سے کوئی اونٹ خارش زدہ جس کو کھجلی کی بیماری ہے آ کر کے ان میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ جو اچھے اور صحیح سلامت اونٹ تھے ان کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ بتلاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ اس اونٹ کی وجہ سے یہ بعد والے جو اونٹ ہیں ان کو خارش ہو گئی، ان کو بیماری لگ گئی، یعنی وہ بیماری ان کو ٹرانسفر ہو گئی، اس پہلے والے کو کس نے بیماری دی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی مشیت سے وہ اونٹ بیمار ہوا۔ آج ہم دیکھیں اپنے گھروں میں جب کوئی وبا پھیلتی ہے ہمارے شہروں میں تو بہت سی مرتبہ ایک گھر میں 5-6 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے 3-4 بیمار ہو جاتے ہیں، 2-1
باقی رہ جاتے ہیں. 3-4 بیمار ہو جاتے ہیں, 1-2 اس میں سے بچ جاتے ہیں, وہ بیمار نہیں ہوتے. پیچھے 1-2 سال پہلے آپ نے دیکھا چکن گنیا چلا ہمارے علاقوں میں, اکثر لوگ اس سے متاثر ہوئے, لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے تھے اللہ کے فضل و کرم سے جو محفوظ رہ گئے. غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ بیماری متعدی ہے اور بیماری کے اپنے اثرات ہیں تو اس 6 لوگوں میں سے 4 بیمار ہوئے, اور اس 2 لوگ جو بیمار نہیں ہوئے ان سے بیماری کو کون سی محبت تھی؟ ان سے کوئی خاص تعلق بیماری کو رہا ہوگا کہ ان کو بخش دیا اس نے؟ ایسا تو نہیں ہے میرے بھائی. تو پتہ یہ چلا کہ ان 4 لوگوں کو بیمار کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں, اور 2 کو محفوظ رکھنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں. اثرات جو بیماری میں رکھے وہ اللہ ہی نے رکھے. اب اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی وجہ سے بیمار کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا ولا طیرۃ, اور پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی لینے کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے. مشرکین عرب کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, سفر پر جانا چاہیے, تو ڈائریکٹ نہیں چلے جاتے تھے, بلکہ کوئی پرندہ پکڑ کے لاتے اور اس کو اڑاتے تھے. اگر وہ پرندہ دائیں جانب گیا تو گرین سگنل ہے, اور اگر بائیں طرف گیا تو ریڈ سگنل ہے, اب نہیں جانے کا ہے. یہ بدعقیدگی جس کو بدشگونی کہا جاتا ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ارے عجیب لوگ تھے کہ کیسے پرندے کی وجہ سے ہاں یا نہ. آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں, بلکہ مسلمانوں میں موجود ہیں جو ایک رب کو ماننے والے ہیں,